نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ایک خوبصورت واقعہ جو کہ عورت ہے وہ کیسے اللہ پر توکل کرتی ہے، اس کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ حکم خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور توکل کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ صبر و نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو اس پر صبر کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ توکل کرنے والوں کے ساتھ اور اللہ کی ذات سے مدد طلب کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک کیسا معاملہ فرماتا ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے طلب چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی، گناہوں سے روکنے، انسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز ہی سے اللہ کی مدد چاہتے تھے جب انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں مسلمان کا پہلا ہتھیار صبر ہے اور دوسرا ہتھیار نماز کا ہے۔ اسی طرح سے ایک بندی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل و کرم سے کیسے غیبی مدد فرمائی۔ یہ ایک واقعہ ایک خاتون کا ہے جو یہ بیان خود کرتی ہیں کہ اس کا خامد اس کو چھوڑ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا اور پھر میں اس کی راہ تکتی رہ گئی، مگر وہ واپس نہ آیا۔ جب میرا خامد مجھے چھوڑ کر گیا، میری گود میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ جب مجھے اپنے خامد کی واپسی کا یقین نہ رہا تو میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرا باپ بھی اس قدر ضعیف ہو چکا تھا کہ اب وہ مزدوری کرنے اور پیسے کمانے سے عاجز تھا۔ ہمارے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی تھی۔ ایک دن میری بچی کو شدید بخار آ گیا، گھر میں کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، دوائی کے لیے پیسے تو دور کی بات ہے،
میں بہت زیادہ پریشان کی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک میرے دل و دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد سا چھا گیا، کون ہے جو مسترد کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور وہ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے اس ارشاد نے میرے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے بھروسے اور توکل پیدا کیا کہ میں اٹھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی، اس کے بعد وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بچی کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی مختصر پڑی، لیکن ذہن پر اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد اور آیت کا یقین تھا، دل میں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اسی عمل کو بار بار دہرا رہی تھی، 2 رکعت پڑھتی، دعا کرتی اور بچی کی پٹی چینج کرتی رہتی۔ میں نے اس عمل کو 4-5 بار دہرایا ہوگا۔ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کون؟ تو باہر سے آواز آئی کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا مریضہ کہاں ہے؟ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی تسلی سے میری بچے کو چیک اپ کیا، پھر کاغذ پر چٹ لکھی اور مجھے تھامتے ہوئے کہا لائے میری فیس میں چلتا ہوں اور یہ دوائی لا کر بچی کو استعمال کروائیں۔ میں نے عاجزی سے کہا کہ ہمارے پاس تو فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور غصے میں بولا اگر فیس نہیں تھی تو اس وقت مجھے فون کر کے کیوں بلایا؟ مفت میں تھوڑا ہی چیک کرتے ہیں۔ اس پر ہماری حیرانی ہوئی کہ ڈاکٹر کو فون کس نے کیا۔ البتہ ہم نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم نے تو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم یہ دوائی کیسے لا سکتے ہیں؟ اس پر ڈاکٹر تھوڑا نارمل ہوا اور پوچھنے لگا کہ افتخار صاحب کا گھر نہیں ہے؟ ہم نے بتایا نہیں، ان کا گھر اس گلی کے دوسرے چڑھاوے پر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر خاموشی سے چلا گیا۔ میں واپس اپنی بچی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی ڈاکٹر دوبارہ ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ لوگوں کی پوری کہانی نہ سن لوں۔ میں نے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے ہمیں تسلی دی اور خود جا کر مارکیٹ سے دوائیاں خرید کر لایا اور ساتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی کافی کچھ لے کر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میری بچی کو دوائی پلائی اور جاتے وقت یہ کہہ کر گیا اب آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہر مہینے آپ کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا کروں گا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل کا صلہ، اور یہ ہے کہ صبر کا پھل اور نماز کی طاقت۔ جب انسان اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے، اور ایسی مدد فرماتا ہے جو انسانی ذہن سے بالا تر ہوتی ہے۔ انسان کا وہم و گمان بھی اس بارے میں نہیں سوچتا۔ اللہ وہاں سے اپنے بندے کے لیے راہیں نکالتا ہے، لیکن افسوس، سخت افسوس کہ انسان بجائے صبر اور نماز کا سہارا لینے کے اور اللہ پر توکل کرنے کے باقی اشیاء کے پیچھے لگا رہتا ہے اور یوں مزید پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ باقی اشیاء تو مل جاتی ہیں لیکن اس کو دل کا سکون نہیں ملتا۔ یاد رہے کہ جب بھی انسان پر مصیبت آئے اور اس کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی پریشانی میں اپنے اللہ کو پکارے۔ جب انسان اپنی پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان پر جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس ایک ہی در رہ جاتا ہے، اور وہ در ہے اللہ کا در، اس ہستی کا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ ذات ایسی ہے جو سننے کے لیے ہر پل تیار ہوتی ہے، نہ کبھی وہ ذات سوتی ہے اور نہ کبھی اونگ آتی ہے، اور وہ ذات اپنے بندے کی طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ لیکن یہ انسان ہے کہ اپنے خالق و ملائک سے غافل رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی کسی پریشانی میں میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لیکن انسان کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں، البتہ جب اس انسان نے اللہ پر بھروسہ اور توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد کی جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوا تھا۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اسے مدد فرماتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی بارے میں ارشاد فرماتا ہے بھلا وہ کون ہے
جو مسترد فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم لوگوں کو زمین کا وارث بناتا ہے۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر پریشانی میں اللہ کو پکارے، وہ ہماری فریاد ضرور سنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر اور توکل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ایک اہم ایڈیو کا پیغام، ایک عبرتناک انجام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں، اس آئیڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔